آپ اختر رضا کہیے 10 اختر رضا کھڑے ہو جائیں گے. بلکہ آج تو لوگ اب محبت میں اپنے بچوں کا نام بھی اختر رضا رکھتے ہیں, تو اچھی چیز ہے. لیکن اختر رضا سے ڈیفائن نہیں ہو پاتا کہ کون ہے. لیکن کسی نے کہا تاج الشریعہ, فوراً ذہن جاتا ہے کہ یہ بریلی کا وہی تاجدار ہے جانشین مفتی اعظم ہند ہے. لیکن اب کچھ جلنے والے کچھ تیار ہوئے اور انہیں اعتراض ہوا, ان کو کھلبلی ملی تاج الشریعہ سے. اور ابھی جلد ہی پوسٹ میرے پاس آئی ہے تاج الشریعہ کے یہ لقب کے خلاف. کیا ہے دیکھیے, تاج الشریعہ کا معنی ہوتا ہے شریعت کا تاج. سمجھا رہے ہیں وہ, میں ان کی بات کوٹ کر رہا ہوں. تاج الشریعہ کا معنی ہوتا ہے شریعت کا تاج. اسلامی قانون کو شریعت کہا جاتا ہے, اور وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات نافذ کیے ہیں اس کو کہتے ہیں شریعت. اور تاج کا معنی آپ سب کو معلوم ہے. تو تاج حکومت کی نشانی ہوتی ہے. تو جو صاحب شریعت ہوگا تو شریعت کا تاج بھی وہی ہوگا, اور وہی تاج الشریعت کہلائے گا جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ دیکھیے اس نے یہ کہاں سے سیٹ کیا. آگے دیکھیے لکھتے ہیں 14 سال کی تاریخ اسلام میں کسی کو بھی شریعت کا تاجور نہیں کہا گیا ہے. یعنی کسی کو بھی تاج الشریعہ نہیں کہا گیا. پھر اور آگے بڑے بڑے امام, محدث, غوث, کتب, ابدال ولایت اکبر میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستی گزری ہے, لیکن کسی کو بھی شریعت کا تاج نہیں کہا گیا, کیونکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, وہی اس کے تاجدار ہیں. آج دیکھیے اب یہ جملہ بہت سخت ہے اور اسی پہ میری ناراضگی ہے اس سے. اس نے لکھا آج کے کسی ملا کو یہ کہہ کر مخاطب کرنا حد سے آگے بڑھنا ہے اور گناہ کبیرہ ہے, اور یہ کہنا نبوت کے مرادف ہے. کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ تاج الشریعہ آپ نے کہہ دیا, گویا کہ ان کو اٹھا کے آپ نبی کے برابر کر رہے ہیں. یہ میسج دے رہا ہے وہ آپ. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی چپراسی کو پرائم منسٹر کہنا, یا ایسا ہی ہے کہ کسی کتاب کسی اور کی اور سارے ورک کسی اور کے نام کر دیا. یہ بہت بے انصافی کی بات ہے. آگے چل کے کوئی بھی امتی کیسے تاج الشریعہ ہو سکتا ہے جو کہ جانکار ہو سکتا ہے شریعت کا, لیکن مختار نہیں ہو سکتا جس کی شریعت اسی کا تاج ہوگا. اور بولے ٹھنڈے دل سے آپ غور و فکر کریں. خلاصہ یہ ہے کہ اس نے آپ نے سمجھا کس طرح سے اعتراض کیا تاج الشریعہ کے اوپر کہ شریعت کس کو کہتے ہیں, تاج کس کو کہتے ہیں, وہ ہوں گے صرف نبی. اس بات کو اچھے سے نوٹ کریں. جب بھی کسی بھی عالم دین, بزرگ, معظم دینی کو کوئی لقب دیا جاتا ہے تو لقب دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورے زمانے تک, بلکہ وہ لقب اس کے زمانے کے اعتبار سے اس کو دیا جاتا ہے. یعنی اس زمانے میں وہ اس اعتبار سے سب سے ممتاز ہیں, اس لیے سب سے ممتاز لقب اس کو دے دیا جاتا ہے. حضور تاج الشریعہ کے زمانے میں سب سے زیادہ دین کی صحیح معلومات, اسلامی تعلیمات کوئی کسی تک پہنچا رہا تھا, وہ تاج الشریعہ کی ذات تھی. ہر مقام پر تاج الشریعہ نے دین اسلام کو پھیلایا, اس لیے ان کو یہ لقب دے دیا ان کے معاصرین کے اعتبار سے, نہ کہ تمام لوگوں کے اعتبار سے. ایک بڑا فرق. دوسرا یہ ہے کہ اگر تاج الشریعہ کے لفظی معنی سے تم کو اتنا اعتراض ہے تو صرف تاج الشریعہ ہی سے کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق کا لقب ہے صدیق اکبر. صدیق اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا سچا. تو سب سے بڑا سچا تو اللہ ہے. قرآن میں ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق پہ اعتراض کیوں نہیں؟ اسی طرح سے حضرت عمر کا لقب ہے فاروق اعظم, یعنی حق و باطل کے درمیان سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا, اور یہ ذات تو اللہ کی ہے, تو یہ تو اللہ کے آپ بڑھا رہے ہیں, اس پہ اعتراض کیوں نہیں؟ حضرت عثمان بن عفان کا لقب عثمان غنی, یعنی سب سے بے نیاز, بلکہ بے نیاز تو ہر چیز سے اللہ رب العزت ہے, یہاں اعتراض کیوں نہیں؟ اگر یہ معنی تاج الشریعہ نبوت کے خلاف ہو رہا ہے تو یہ معنی تو اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہو رہے ہیں, یہ تو اس سے بڑا جرم ہے. اور پھر انہوں نے خود اعتراف کیا کہ حضور غوث اعظم کو یہ لقب کیوں نہیں دیا. تو جہاں تاج الشریعہ کے لفظ سے اعتراض ہے تو وہیں حضور غوث اعظم کے لفظ سے اعتراض کیوں نہیں؟ غوث اعظم مطلب سب سے بڑا مددگار, تو سب سے بڑا مددگار تو رب تعالیٰ ہے, تو یہ رب کے مخالف ہوا. تو پہلے اس کا جواب دی, تب تاج الشریعہ کا جواب دیجیے.
اور پھر ایک بات انہوں نے کہی کہ 1400 سال سے کسی کا لقب یہ رہا ہی نہیں، تو میں کہتا ہوں یہ آپ کی جہالت ہے. کتنی بھی سال ہو گئے، یہ ان کی جہالت ہے. اگر وہ عالم ہیں اور انہوں نے واقعی عالم کورس کیا ہے تو بخوبی جانتے عالم کورس میں ایک کتاب چلتی ہے جس کا نام ہے شرع وقایہ. یہ فقہ کی بہت ہی مشہور کتاب ہے اور اس کا حوالہ سب مانتے ہیں، ہم ہو چاہے وہ ہو. اس کے مصنف کا نام ہے صدر الشریعہ، اور اسی مصنف کے دادا کا لقب تھا تاج الشریعہ. اور یہ آج کے نہیں ہے، یہ تقریباً 500 صدی کے بزرگ ہیں. تو آپ نے پڑھائی نہیں کی تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ علم حاصل کریں، جہالت دور کریں. علم ہوگا تو تاج الشریعہ پہ اعتراض نہیں ہوگا. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج تک، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا.